علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردہ اور ابلیس، ٹھیک ہے۔ ابلیس آپ جانتے ہیں شیطان کا نام ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ اور ابلیس۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا پردہ کیوں کریں، پھر کیسے کریں اور کس کس سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پہلے جو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا پردہ کیوں کریں، تو اس میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے پردہ، تو اس لیے ہم نے پردہ کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے جانا کہ ہمیں پردہ کیسے کرنا ہے، کس کس سے کرنا ہے۔ تو کچھ لڑکیاں جو اب پردہ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے سامنے مشکلیں آ رہی ہیں جو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی کا سولوشن نکالیں گے کہ پردہ اور ابلیس، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان بھی پردے سے انسان کو روکتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا جو جواب ہے نا وہ قرآن پاک سے دیکھیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اماں حوا کو جنت سے جب نکالا گیا تو ان سے کیا غلطی کروائی تھی شیطان نے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال کر ان سے وہ پھل کھلوا دیا تھا، اور پھر ان دونوں کی جو شرمگاہیں تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی۔ تو شیطان کا کام ہے لباس اتروانا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہی جانیں گے، ٹھیک ہے، قرآن پاک سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ انشاءاللہ ہم اس کا جواب قرآن پاک سے دیکھیں گے، تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت شیئر کروں گی، سورہ اعراف، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 20 سے 23 تک انشاءاللہ۔ تو یہ مائک آف کریں، جس کا مائک آن ہے مائک آف کر لیں۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑی آواز ہاں، وہ مائک آپ آف کریں گے نا تو ہی آئے گی۔ اب مائک سب آف رکھیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ آپ بیچ میں ٹکراتی ہے نا آواز تو اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ چلیں پھر میں آپ کو شیئر کرتی ہوں آیت نمبر 20 سے 23 تک سورہ اعراف کی۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی، وسوسہ ڈالا، تاکہ ان کی جو شرم کی جگہ ہے وہ جو ان سے چھپائی گئی تھی، جو ان دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دی۔ اور کیا کہا شیطان نے ان سے؟ کہنے لگا تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر جاؤ، یعنی تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو شیطان نے انہیں کیسے بہکایا؟ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے پروردگار نے، ٹھیک ہے، تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں روکا بلکہ اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا، یعنی اس نے شیطان نے قسمیں کھا لی اور کہا یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی تمہاری اچھائی سوچنے والا ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ شیطان نے ان سے کیا کہلوایا؟ پہلے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، انہیں بہکا دیا، ٹھیک ہے۔ بہکانے کے بعد ان سے یہ بھی کہا قسمیں کھا کر کہ میں تمہارا کوئی برا چاہنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح ان دونوں کو اس نے دھوکہ دے دیا اور نیچے ہی اتار دیا، جنت سے ان کو اتار لیا۔ چنانچہ جب وہ دونوں اس درخت کا مزہ چکھا، ان دونوں نے وہ درخت کھایا اور ان دونوں کی شرم کی جگہ، ٹھیک ہے، شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، یعنی جو پھر ان کی شرمگاہیں تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے، جو پرائیویٹ پارٹ تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے جب آ گئے تو انہوں نے جنت کے پتے توڑے اور اپنی شرمگاہوں پر، یعنی جو شرم والے پارٹس ان پر وہ چھپانے لگے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، اور یہیں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا کام ہے انسان کو ننگا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انہوں نے کہا تو ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز دی اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم دونوں کو پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یہ کہا تھا نا۔ تو پھر ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ آیت سے پتہ چلا، ہم نے قرآن پاک سے دیکھا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ بہت خوبصورت واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دیکھیں شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کو ننگا کرنا، شیطان بہکائے گا اور تمہارے کپڑے اتروائے گا،
اور شیطان تم سے آ کے ڈائریکٹ اب یہ نہیں کہے گا. دیکھیں ہمارے سامنے تو قرآن پاک کی آیت واضح ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ بات ہمیں بھی بتائی گئی تھی اور ہمارے سب پوری امت کے جو باپ ہے پوری دنیا کے، ٹھیک ہے، ہمارے جو باپ ہیں، باپ آدم اماں ہوا، ان کو بھی بتائی گئی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیطان نے پھر بھی ان کو بھی بہکایا اور وہ ہمیں بھی آ کے بہکاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارا اچھا چاہنے والا ہوں، برا چاہنے والا ہوں. اب شیطان آپ کو نا ایسا نہیں کرتا. دیکھیں شیطان کپڑے کیوں اترواتا ہے؟ شیطان کیونکہ جب کپڑے اترے تو حیا اتر گئی، ٹھیک ہے، ایمان چلا گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حیا نہ رہے تو جو دل میں آئے کرے. تو پھر جب حیا نہیں رہتی تو انسان جو چاہے اس سے کروا لو. میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں کوئی پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھول ہوتا ہے نا، اس کی آپ ایک ایک پتی لیں، ٹھیک ہے، پھول کی پنکھڑی لیں ایک ایک، اور اس کو جلاتے جائیں جلاتے جائیں، تو انت میں کیا ہوگا؟ وہ پھول پورا کا پورا جل جائے گا، ٹھیک ہے. امیجن کریں ریڈ روز کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، لال گلاب، اس کی پتیاں لیں، ٹھیک ہے، اس کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں ان کو توڑتے جائیں تو لاسٹ میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ وہ پورا پھول ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ زمین پر جب آپ اس کو ڈال دیں گے تو اس کی کوئی قدر نہیں رہے گی. اوپر سے کوئی بھی آ کے اسے کچل کر چلا جائے گا. وہ پھول پھر کتنا بھی خوبصورت اس کی پنکھڑیاں تھی لیکن پھر وہ پیروں کے نیچے ہی آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ مکمل تھا تو آپ اسے سونگھتے تھے، اس سے مزہ لیتے تھے، وہ بڑا خوبصورت ہوتا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ اسے دیکھتے تھے، آپ کو بڑا سکون بھی ملتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب تو کچلنے کی چیز بن گئی. ٹھیک ویسے ہی شیطان کیا کرتا ہے؟ تو آپ سے دھیرے دھیرے آپ کے کپڑے اترواتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا، یا تو آپ کو پورا ننگے کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی پورا ہی بالکل بنا برہنہ کر دے گا، ٹھیک ہے، بنا لباس کے آپ کو مکمل طور پر. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ آپ کو آدھے ننگا اور آدھا کپڑے، یعنی آپ کو آدھا ہی، وہ آپ کا آدھا جسم دکھا دے گا اور آدھا نہیں دکھائے، ایسا کر دے گا. تو وہ دھیرے دھیرے آپ کو کیسے بکاتا ہے؟ اب وہ آپ سے کہتا ہے کہ چلو آپ تھوڑے سے بال نکال لو، چلو آپ تھوڑی سی نا لٹ نکال لو بالوں کی، چلو کوئی بات نہیں، آپ نا یہ اسکارف لے لو، اسکارف میں سے آپ چہرہ کھول دو، چلو کوئی بات نہیں، تو پھر آپ میک اپ کر لو، ہے نا، جب آپ کہیں شادی میں جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، آپ پھر میک اپ کر لو. اچھا کوئی بات نہیں، دیکھو تم نے تو سب کچھ نہیں کیا نا، سب دیکھو کتنے تیار ہو کے آئے ہیں. آپ ایک کام کرو، آپ اس پہ جو ہے اپنا جو عبایا ہے آپ نے پہنا ہوا ہے وہ اتار دو. پھر آپ سمجھیں گے کہ چلو ڈھیلا سا کپڑا پہن لوں، میں کوئی سوٹ پہن لوں بہت لوز، اور پھر اندر سے جو ہے میک اپ کر لوں اور اسکارف کر لوں، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو یہاں تک لے آئے گا، پھر وہ آپ سے کہے گا چلو کوئی بات نہیں، اسکارف بھی اتار دو. اب دیکھ کوئی نہیں ہے تو ساری عورتیں ہیں تو آپ دوپٹہ بھی اتار دیں، بال کھول لیں، چلو کوئی بات نہیں، آپ اس میں ربڑ لگا لیں، کھلے نہ کریں، ٹھیک ہے، صرف دوپٹہ اتار دیں. پھر آپ سے کہتے چلے کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریں، پھر آپ کو یہاں تک وہ لے آئے گا، آپ جینس پہنیں، اس پہ ٹائٹ شرٹ پہنیں اور اوپر سے آپ حجاب کر لیں، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ دوپٹہ لے لیں اور اپنا پیارا سا جو ہے آپ وہ بنا لیں اوپر. چلے کوئی بات نہیں، اس میں آپ حجاب کے اندر جوڑا بنا لیں، جوڑا ہوتا ہے نا اس کا سخت گناہ ہے، وہ آپ سے جوڑا بنوا دے گا. پھر وہ آپ کو ہوتے ہوتے نہیں یہاں تک لے آئے گا کہ پھر دھیرے دھیرے آپ کے پہلے دوپٹہ اتروایا، پھر آپ کا جو ہے آپ کی جو زینت ہے اس کو ظاہر کروا دیا، پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے وہ پورے اتروا دے گا. یہاں تک بھی اللہ نہ کرے، صبح اللہ نہ کرے کوئی یہاں تک آ پہنچے، لیکن شیطان کا کام ہے انسان کو ننگا کرنا، ٹھیک ہے، شیطان یہی کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے حیا کی جائے. سمجھ آئی؟ ایک بار نا کوئی شخص نہا رہا تھا، اسلام میں تو اس چیز کو بڑا ناپسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، یعنی عورت کا عورت سے بھی پردہ، وہ عورت بھی اپنی آپ کو ایسے کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، نہ کوئی مرد اپنے آپ کو کسی کے سامنے کھول سکتا، نہ عورت مرد کے سامنے، نہ مرد عورت کے سامنے، نہ مرد مرد کے سامنے اور نہ عورت عورت کے سامنے، ٹھیک ہے. ایک بار کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نا میدان میں، کھلے میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ممبر پہ گئے اور آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور خطبہ دیا. کیا لوگوں، تم میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیا والے ہیں، ہر شرم و حیا والے ہیں اور پردے والے ہیں اور پردے کو پسند کرتے ہیں، شرم و حیا کو پسند کرتے ہیں. لہٰذا تم میں سے جب بھی کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے اوٹ کر لے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ. اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، تو کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی تنہا ہو یعنی اکیلا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ سے حیا کی جائے. ہاں، یعنی جب آپ اکیلے ہوں، تنہائی میں ہو، تو بلا ضرورت وہاں بھی آپ بغیر کپڑوں کے نہ رہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو نہانا ہے، آپ باتھ روم میں نہائیں گے تو ظاہر کپڑے اتار کے نہائیں گے، تو وہ ایک چیز ہوگی کہ ٹھیک ہے ضرورت ہوگی، لیکن بلا ضرورت جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بغیر کپڑوں کی کوشش کریں نہ رہیں، ٹھیک ہے، بنا کپڑوں کے نہیں رہنا، اکیلے تنہائی میں بھی.
تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اگر شیطان یہ نہیں کر سکتا تو شیطان بڑی رکاوٹ بن گیا، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، دیکھو تم یہ کیسے کر سکتی ہو، پردہ کرو گی تو لوگ باتیں کریں گے تمہارے بارے میں، کچھ بھی بولیں گے اور پھر تمہیں تانے بھی دیں گے. اگر تم پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کر چکے، کوئی ایسی تمہاری بات ہے، تو وہ تمہارے سامنے اس کو رکھ دے گا کہ دیکھو تمہاری تو یہ والی بات ہے، لوگ تمہیں اس چیز کا بھی تانا دے سکتے ہیں کہ اب دیکھو یہ تو سوچ ہوئے کھا کر بلی حج کو چلی ہے نا. اور پھر وہ تمہیں کہے گا کہ تم کیسے فیس کرو گی، کیسے اس چیز کو فیس کرو گی، لوگ تمہیں کہیں گے ٹھیک ہے، کیسے تم یہ سب کچھ چھوڑو گی، کیونکہ تمہارے اتنے سارے ایئر رنگس ہیں، تم حجاب کر لو گی تو پھر تم یہ نہیں پہن پاؤ گی، تمہارا یہ نیکلیس اتنا خوبصورت ہے تم یہ کیسے پہنو گی، اور تمہارے جو ہے پنس اتنی پیاری ہیں، دیکھو یہ بالوں میں لگانے والی جتنی بھی جویلری ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ایسیسری تو یہ کتنی پیاری ہے، تم اس چیز کو کیسے جو ہے آپ اس چیز کو چھوڑو گی، ہے نا. تو تمہارے ذہن میں بہت سارے خیالات آئے گا، تمہیں جویلری بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ایئر رنگس بہت پیارے ہوتے ہیں. پتہ ہے میں نے جب مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایئر رنگس ہیں میرے پاس بہت سارے تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو کب پہنوں گی، تو میں نے اٹھا کے کبھی نہ کبھی تو پہن ہی لوں گی، نہ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کہیں گھر میں ہیں تو گھر میں تو نہیں پہن پائیں گے، کہیں جائیں گے تو آپ نے ظاہر ہے آپ نقاب کر لیں گے، آپ حجاب کر لیں گے تو کوئی پہنیں گے تو وہ اندر سے ویسے آپ کو پریشان کریں گے تو پہن نہیں پائیں گی. تو کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کوئی ایک چیز کی تو قربانی دے ہی دینا، آپ کو بڑے محبوب ہے آپ کے رنگس، اللہ کے لیے قربان کر دے ان کو. میں نے بتایا تھا نا کہ قربانی سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا نیک ہے، نیک ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کے لیے قربان کیا جائے کچھ، اور وہ بھی سب سے محبوب چیز. ہاں تو ٹھیک ہے. اور چیزیں ہیں بہت ساری جن میں شیطان آپ کو بہکا دے گا پردہ کرنے سے، جیسے اگر آپ کسی کی شادی جاتی ہے تو وہ دیور جیٹھ ہے گھر میں، دیکھیں آپ کیسے پردہ کریں گی، آپ کو تو سب کے سامنے جانا ہوگا، آپ کھانا کیسے بنائیں گی. تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما لیتے ہیں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو، یعنی تم نے کوشش تو کرنی ہوگی نا. اب دیکھیں آپ نے کچن میں ٹھیک ہے آپ نے اب پردہ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ طریقہ نکالیں نا، آپ کیسے کر سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھنا ہے پہلے گھر میں آس پاس ایسے ٹائم آپ سلیکٹ کریں کھانا بنانے کے لیے. فار ایگزامپل جب مان لیجیے دوپہر کا ہم نے کوئی کام کیا ٹھیک ہے، دوپہر میں سب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں آپ اس وقت سوئیں نا، آپ تھوڑا سا آرام کریں، لیکن آپ ان سے پہلے اٹھ جائیں جب تک سب لوگ نہ اٹھے، تو اس وقت آپ کام کر کے اپنے ختم کر کے آپ اپنے روم میں چلے جائیں. آپ کچھ نہ کچھ طریقہ نکالیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. شام میں جب کوئی نہ ہو، ظاہر ہے ہر وقت تو مرد گھر میں نہیں رہیں گے نا، کچھ نہ کچھ ٹائم تو ایسا ہوگا جس میں وہ گھر میں نہ ہو، تو جب وہ نہ ہو تو تب آپ ایسا کام کر لیں کہ آپ کو بار بار روم سے باہر آنا پڑے یا ان کے سامنے آپ نے جانا پڑے. یا پھر آپ یوں کوئی طریقہ نکالیں، جیسے گنجائش ہوتی ہے آپ اپنا جو ہے چہرہ وہ پر جو ہے دوپٹہ اس طریقے سے پہنے کہ ان کے سامنے بار بار آپ کا چہرہ نہ کھلے، پلو کر لیا کر جب ان کے سامنے جائے. اور باقی آپ ڈھیلے کپڑے پہنیں ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ وغیرہ آپ کھول سکتی ہیں تب، کیونکہ وہ مجبوری ہے ٹھیک ہے نا. لیکن شیطان نا آپ کو بہکا کے پھر آپ کا پورا اتروانے کی کوشش کرے گا. کوئی بات نہیں، تو آپ کے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں، اب آپ ان سے ہمیشہ کس طریقے سے پردہ کر سکتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ کھول لیں گے، یہاں تک وہ آپ کو کروا دے گا. ظاہر پہ چہرہ کھلا سب سے بڑی زینت آپ کی کھل گئی، کیونکہ وہ چہرے میں ہی سارا فتنہ ہے، سارا فتنہ فساد سب کہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو تو وہیں سے سارے فتنے شروع ہو جاتے ہیں. بس نگاہیں اوپر اٹھی تو وہاں سے سارے فتنے شروع ہونے لگیں گے ٹھیک ہے، شروع ہونے ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو کور کر لینا ہے ٹھیک ہے نا. تو شیطان آپ کو اس طریقے سے بہکاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کا خیر خواہ بن گیا. تو آپ سے کچھ لوگ نا شیطان اچھا آپ کے سامنے ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا، تو وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کو بہکائے گا. جیسے اب آپ کہیں جا رہی ہیں، فار ایگزامپل کہیں شادی آپ نے جانا ہے، آپ تیار ہوگی، آپ نے بڑھیا سے نقاب کر لیا، اپنا گاؤن پہن لیا ٹھیک ہے، اب آیا آپ نے پہن لیا اچھے سے، اور آپ پوری کور ہوگی ٹھیک ہے، پوری کور جب آپ ہوگی تب آپ نے جانا ہے. تو کوئی بھی آ کے آپ کی بہن یا آپ کی کوئی بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے والدہ بھی ہو، تو وہ آپ کو روک دے کہ آپ ایسے کیسے جا سکتے، اتنا اچھا فنکشن ہے اور آپ نے یہ کیا پہنے ہوئے، کوئی بھی نہیں آئے گا بائے میں، آپ اکیلی وہاں عجیب لگیں گی، دیکھیں گے سب لوگ آپ کے مذاق اڑائیں گے، یہ سب باتیں ہو سکتی نا. تو شیطان اس طریقے سے بھی آپ کو بہکا سکتا ہے. پھر آپ اگر چلی گئی آپ نے نہیں روکا تو ہاں سب لوگ آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے ذریعے سے آپ کو ایسی بات کہلوا دے گا، آپ تو دل پہ لگے گی، کوئی آ کے آپ سے کہتے گا آپ تو بڑی عجیب لگ رہی ہے، یا پھر آپ کی کوئی مذاق اڑا دے ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، شیطان یہ بھی کروا سکتا ہے.
تو شیطان آپ کو دھیرے دھیرے کر کے نا آپ کو پورا توڑنے کی کوشش کرے گا. جیسے میں نے بتایا نا پھول، کوئی خوبصورت پھول ہوتا ہے اس کو کیسے توڑتے ہیں، دھیرے کر کے نا اس کو پورا ختم کر دیتے. تو شیطان آپ کو دھیرے کر کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے جب انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے، انسان کو جب، کیونکہ انسان کا وہ کھلا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے دھتکار دیا ویسے ان لوگوں کو بھی دھتکار دیا. اس کو بڑی چڑن ہے آدم علیہ السلام سے اور ان کے اولادوں سے، بہت چڑھتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کو بڑی چڑن ہے، وہ بہت کھلا ہوا دشمن ہے. وہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو کھلے انداز میں بتا دیا کہ یہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بالکل آپ کا ایسا دشمن ہے. پتہ ہے جب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس نے ان سے آ کے کہا نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو وہ لوگوں کو تمہارے سامنے ایسے پیش کرے گا. جب آپ کو کوئی پردہ کرنے سے روک رہا ہوگا نا، تو دیکھیں آپ کی کوئی بہن آ گئی، کوئی والد آ گئی، تو آپ خود دیکھیں گے نا یہ تو آپ کو کوئی برا چاہنے والے نہیں ہوں گے نا، وہ تو آپ کی سگی بہن ہوں گی، آپ کی والدہ ہوں گی. تو ان کے ذریعے سے آپ کو بہکوا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، یعنی وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو تمہاری خیر خواہ ہے نا، تمہارا اچھا چاہنے والی. دیکھو آپ کی بہن کہہ رہی ہے آپ کو کہ آپ شادی میں اس طریقے سے جائیں گی تو سب آپ کی مذاق اڑائیں گے، آپ کو لگے گا ہاں میری بہن میرا تو اچھا ہی سوچ رہی نا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کی کوئی مذاق بھی اڑا رہا ہے تو کوئی بات نہیں نا، آپ نے تو اللہ کا حکم مانا ہے. تو اب ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ جو ہے میرے راستے پر چلیں گے تو آپ کے اوپر آ کے لوگ پھول برسائیں گے نا، یا آپ کے اوپر جو ہے بڑی تعریفوں کی بارشیں ہوں گی، ایسا تو نہیں کہا نا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور ضرور آزماؤں گا. تو تمہارے راستے میں آزمائش آئیں گی وہاں پر، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا جنت اسی کے لیے. پھر ساری دنیا کو اٹھا کے اسی کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کی بات کو سنے گا، اس کی بات کو مانے گا، تو پھر ساری خوشیاں، ساری نعمتیں اس کے لیے، جنت کی ساری نعمتیں اس کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا. لیکن اس سے پہلے آپ پہ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. آزمائشیں تو نبیوں پر بھی آئی ہیں، صحابہ پہ بھی آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے آپ کے ایمان کی، کہ آپ کا ایمان اتنا بڑا مضبوط ہے کہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی بڑی آزمائش آئے گی. جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے انسان کا اتنی بڑی اس کے اوپر آزمائش آئے گی. تو پھر جتنی بڑی آزمائش آئے گی اتنا ہی خاص اس کا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی خاص اس کا انعام ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے اس شخص کو. تو جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان آپ کو ایسے ایسے بہکا سکتا ہے. پچھلے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ردا مائک آف کریں. ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ کس کا مائک آف کر رہی ہوں. ردا مائک آف کریں. پہلے ہم نے دیکھا کہ پردہ ہمیں کیوں کرنا ہے، تو ہم نے جان لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہمارے لیے فرض تھا کہ ہم پردہ کریں، وہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس کس سے ہمیں پردہ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، تو ہم نے وہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکمل پردہ کریں. تو آج انشاءاللہ ہم نے دیکھا، الحمدللہ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہمارے راستے میں ایک مشکل ہے، ابلیس بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان بھی ہمیں آ کے بہکا سکتا ہے، جیسے اس نے ہمارے باپ اور ہماری ماں حوا کو بہکایا تھا، ٹھیک ہے. ان کی شرمگاہ ان کے سامنے ایک دوسرے کے وہ لے آیا تھا. تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بھی، ہمارے بھی کپڑے اتروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ ہم بھی ایک دوسرے سے شرم کھائے، ٹھیک ہے. ہماری حیا، مین مقصد کیا ہے کہ وہ ہماری حیا کو اتروانا چاہتا ہے، کیونکہ جب حیا چلی گئی تو بس ایمان چلا گیا، ٹھیک ہے. حیا گئی تو پھر جو چھائے جو دل میں آئے کرے. حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ شیطان ہمیں بہکا سکتے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا ہے کہ ہمارے دل میں جو ہم پردہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، دل میں خیال لے آئیں گے کہ ہم نے پردہ کرنے ارادہ کر لیں گے، تو ہمارے سامنے مشکل آ سکتی ہے شیطان والی. تو ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے دل میں کچھ بھی اس طرح کا وسوسہ آتا ہے تو ہم اس سے لڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اس کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہے.